السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ غزہ میں حماس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیوں پھوٹ پڑے؟ جو تنظیم فلسطین کی آزادی اور حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، غزہ کے شہری اسی تنظیم کے خلاف کیوں ہو گئے؟ یہ موضوع ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ ایک جانب پاکستان اور بھارت جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، دوسری جانب پاکستان سے ہی پاک فوج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ مہم کیوں چلائی جا رہی ہے اور کون چلا رہا ہے، پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر ہوگا اس حقیقت کا کہ جنگ اگر ہوتی ہے تو جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی اور تباہ سب ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں کے قتل عام کے بعد بھارت اور پاکستان ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ممکنہ جنگ کے نتائج سے آگاہ لوگ بار بار اس کی سنگینی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، انتباہ کر رہے ہیں کہ جنگ اگر ہوتی ہے تو فتح کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، پاکستان نے آبی معاہدے کی معطلی کو اعلان جنگ قرار دے دیا اور بھارت کو ترکی بترکی جواب دینے کا اعلان کیا۔ بھارت نے واہگہ اٹاری سرحد بند کی، سندھ طاس معاہدہ معطل کیا، پاکستانیوں کے بھارتی ویزے منسوخ کیے۔ نئی دلی کے پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ قرار دیے اور پاکستان نے اپنا سفارتی عملہ محدود کر دیا۔ جواب میں پاکستان نے بھی بھارت سے ہر قسم کی تجارت بند کی، بھارتی شہریوں کے ویزے معطل کیے، پاکستان میں موجود بھارت کے دفاعی افسران کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا، انہیں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی اور بھارتی ایئر لائنز پر پاکستان کی فضائی حدود بھی بند کر دی ہیں۔ دونوں ملکوں میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، لیکن اگر جنگ ہو جاتی ہے تو دو ممکنہ منظرنامے ہوں گے، یا تو دونوں فوجیں دو بدو لڑیں گی یا پھر جوہری جنگ ہوگی۔ اگر جوہری جنگ ہوتی ہے تو BBC نے ایک تحقیقی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے پاس اس وقت 140 سے 150 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار داغنے کی صلاحیت رکھنے والے F-16 اور میراج طیارے موجود ہیں، جن کی رینج 1600 کلومیٹر سے 2100 کلومیٹر تک ہے۔ بھارت کے پاس جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے جیگوار اور میراج طیارے، ان کی رینج 1600 کلومیٹر سے لے کر 1850 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 9 قسم کے بیلسٹک میزائل ہیں، جن کی رینج 2750 کلومیٹر تک ہے، یعنی پاکستان بھارت کے تمام شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس تقریباً 5000 کلومیٹر رینج کے بیلسٹک میزائل ہیں اور بھارت بھی پاکستان کے تمام شہروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت میں 400 شہر ایسے ہیں جن کی آبادی 1 لاکھ افراد سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 60 شہر ایسے ہیں جہاں 1 لاکھ سے زیادہ شہری بستے ہیں۔ اگر جوہری جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے گنجان آباد شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر جوہری جنگ نہ ہوئی اور آمنے سامنے دو بدو لڑائی ہوئی تو پاکستانی فوجیوں کی تعداد 6,54,000، بھارتی فوجیوں کی تعداد 14,55,550 ہے۔ پاکستان کے پاس 328 جنگی طیارے ہیں، بھارت کے پاس 513 ہیں۔ بھارت نے فرانس سے رافیل جنگی طیارے خریدے تھے، امریکہ اسے F-35 دینے کا اندیہ بھی ظاہر کر چکا۔ پاکستان بھی چین سے J-35 لینے کا معاہدہ کر چکا۔ F-35 اور J-35 دونوں ہی 5th جنریشن طیارے ہیں۔ پاکستان کے پاس 2627 ٹینک ہیں، بھارت کے پاس 4201۔ بحری اثاثوں کی تعداد پاکستان کے پاس 121 ہے، بھارت کے پاس 293۔ تاہم اس طرح کی جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں اور عوام کا نقصان تو ہے ہی۔ بھارتی فوج کے سابق افسر بھی اپنے ملک کے شدت پسندانہ جذبات پر تشویش کا شکار۔ بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ HS پیانگ نے بھی پرنٹ میں ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارت کو کسی میدان میں بھی پاکستان پر برتری حاصل نہیں ہے۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے جو بھارت کی فوجی کارروائیوں کا جواب دے سکتا ہے، لہٰذا بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ایسا فیصلہ دانشمندانہ ہرگز نہیں ہوگا۔ دونوں ملکوں کے لیے، عوام کے لیے اور پورے خطے کے لیے یہ فیصلہ ناظرین تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر بات کریں گے ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور قومی سلامتی کے ماہر جناب سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا، موجودہ صورتحال جو ہے
وہ اب کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ آج ایک بھارتی جنرل کا بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہر قسم کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں ممالک کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پہلی بات تو کیا جنگ ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کا خمیازہ کیا ہوگا سر، اور کیا جنگ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، یہ جنگ تو جاری ہے آلریڈی، سرحدوں پر لائن آف کنٹرول کے کراس تو فائرنگ ہو رہی ہے۔ یہ تو نارمل روٹین میں جو ہے فائر ہو رہا ہے، یہ جو تھوڑے سے ہلکے ویپن سے لے کر ہیوی ویپنز تک بھی فائر جا رہا ہے یہ۔ اوکے، اور الٹیمیٹلی جو الٹیمیٹ ہے نیوکلیر ویپنز وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ صورتحال ایسی بنتی ہے تو بھارت کو جس پاگل پن کے جس گھوڑے پر یہ سوار ہیں، اور جتنی جلدی سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بڑی ہائپ کریٹ کر دی ہے، اور چونکہ ڈرامہ پہلے سے طے تھا تو انہوں نے سارا میڈیا بھی کھڑا ہو گیا، ان کی جو سو کال لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی، اور سب نے شور مچا دیا کہ پاکستان کو یہ کر دو، پاکستان کو وہ کر دو، پاکستان کے پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ۔ جو میجر انہوں نے لیے پاکستان نے بھی کل اناؤنس کر دیا، ڈپلومیٹک میجر لیے ہیں اس سے۔ تو یہ تو ایک نارمل روٹین تک یہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو۔ لیکن اگر خدا خواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پہنچتا ہے، اور پاکستان کی سالمیت کو خطرہ کن کی چیز، اگر پاکستان کا پانی بند کیا جاتا ہے تو پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ ایکٹ آف وار ہے، اور جب ایکٹ آف وار ہے تو پاکستان نے اپنے پانیوں کی بحالی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حد بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اور جو نقصان کی بات کی ہے بھارتی جنرل صاحب نے، میں اگری کرتا ہوں ان سے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھارت کی مکمل تباہی سے لے کر پاکستان کی تباہی تک، اور اس کے نیچے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا نقصان ہوگا دونوں کا۔ اکانومی پاکستان کی تھوڑی سی سمجھتا ہے کہ اکانومی مضبوط ہے اس کی، تو اگر جنگ کا ذرا سا بھی بادل لائے تو بھارت میں جتنی انویسٹمنٹ ہے بھاگ جائے گی یہاں سے، بھارتی خود بھاگ جائیں گے وہاں سے۔ یہ پہلے ہو چکا ہوا ہے جب بھارت نے ایسی حرکت کی تھی، اس سے دوبارہ پھر بھارت کو یہ ہوگا۔ تو بس یہ ہے کہ پاکستان نے نہ یہ پاگل پن شروع کیا ہے، لیکن اگر بھارت نے جو پاگل پن شروع کیا ہے تو پاکستان ختم کرے گا اس کو، اگر خدا نخواستہ کی بات بڑھی، اور پاکستان اس کو ایسے ختم کرے گا کہ پھر دنیا بھی دیکھے گی، اور رہتی نسلوں تک اگر کوئی بھارتی بچ گیا تو بھی یاد رکھے گا۔ اچھا علی صاحب آپ بتائیے گا سر، اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اور اگر بڑھ سکتی ہے تو اس کو ایسکیلیٹ ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو دونوں طرف سے بہت ہولناک منظرنامہ سامنے آئے گا۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر پچھلے 38 سال میں دیکھا جائے تو بھارت کی جو تصویراتی تاریخ ہے اس کے 3 پیٹرنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 1987، 1990، 1998، 1999، 2001 ممبئی اور پلوامہ کو ملا کے اب یہ 8واں ایسا کرائسس ہے جس میں بھارت نے پاکستان کے اوپر ایک یعنی کہ ایک اگریشن کی خواہش اور ارادہ ظاہر کیا ہے، اور دوسری جانب پاکستان جو ہے اپنے سدباب کے لیے، اپنے دفاع کے لیے نہ صرف ان کو وارن بھی کر رہا ہے، تیاری بھی کر رہا ہے۔ ہماری قوم اور عوام اور سیاسی جماعتیں بھی متحد ہو چکی ہیں، اور ہم نے عالمی برادری کو بھی خبردار کیا ہے۔ تو جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جب وہ بھارت یا تو گیدڑ بھبکیوں سے باز آ جاتا ہے، عالمی طاقتوں کے دباؤ سے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی چھوٹی موٹی وہ غلطی کر دیتے ہیں اور پھر ان کو اس میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح آپ نے سوئفٹ ریٹارٹ کے کیس میں دیکھا کہ ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے اور ابھی نندن صاحب کو بھی گرفتار کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کچھ بہت لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کی جو بحری آبدوز ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کیا تھا اور اس کو جانے دیا تھا، حالانکہ ہم اس کو بھی تباہ کر سکتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی غلطیاں وہ کرتے رہتے ہیں اور ہم بہت دفعہ معاف کرتے رہے ہیں۔ اس دفعہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی غلطیوں سے نہ سیکھے اور انہوں نے پھر کوئی بڑی غلطی کرنے کی کوشش کی، تو آپ جانتے ہیں کہ جنرل ناصر منیر تو پہلے پلوامہ کے ٹائم پہ DGI تھے، اس وقت وہ آرمی چیف ہیں۔ پچھلی دفعہ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، شاید ہم نے کچھ رحم کا مظاہرہ کیا اور صبر و ضبط دکھایا، ممکن ہے اس دفعہ ہم نہ دکھائیں اور ان کو زیادہ نقصان اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ٹھیک ہے، تو علی صاحب یہ بتائیے گا، اب جو کہ دونوں طرف سے جنگ کی صاحب باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیٹس سے پہلے تو اس بات کا احتمال ہے کہ شاید دونوں طرف سے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جائے یا بھارت کم سے کم ہوش کے ناخن لے، بٹ اگر جنگ ہوتی ہے
تو نقصان کے بارے میں سر بتائیے گا، نقصان کتنا ہولناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ یہ 8واں ایسا کرائسس ہے پچھلے 38 سال میں جس میں یک طرفہ طور پہ بغیر کسی جواز کے بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی خواہش اور ارادہ ظاہر کیا ہے، اور ان 8 میں سے 7 دفعہ پاکستان نے ان کی خواہش کو اور ارادے کو ناکام بنایا ہے، اور ان کی غلطیوں کو پسبا بھی کیا ہے، ناکام بھی کیا ہے، اور اتنا دفاع بھی کیا ہے۔ تو اگر وہ اس دفعہ بھی کوئی ایسی غلطی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ہم اس دفعہ کہیں زیادہ تیار ہیں، زیادہ متحد ہیں، اور ہماری افواج جو ہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، جو کہ میں بتاؤں ہماری ایئر فورس اس وقت شاید برتری رکھتی ہے کوالٹی کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے 6 سال پیچھے کے مقابلے میں بھارتی فضائیہ کے رافیل طیاروں کے حصول کے باوجود۔ تو دشمن تو اس بات سے واقف ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پہ ہم اس کا بہت ہی دندان شکن جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ بات یوں لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا اور ناقدین نظر انداز کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو آپ اگر کسی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان اپنے دفاع کے حق میں کسی بھی طاقت کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اپنی سلامتی خود مختاری کے دفاع کے لیے۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر ذمہ دار ذی شعور بھارتی شہری، سیاستدان، صحافی، فوجی کو اپنی قیادت کو بھی باور کرانا ان کے اپنے مفاد اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ جو ثالثی کے فورمز ہیں، مثلاً اقوام متحدہ ہے جس سے کہا ہے کہ دونوں ممالک صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، پھر اس کے بعد ورلڈ بینک ہے، جیسے سندھ طاس معاہدے کی نگرانی ورلڈ بینک نے آج تک کی ہے اور آگے ابھی بھی اسی کے ذریعے نگرانی ہے، یہ وہ سا گارنٹر بھی ہے، پھر عالمی عدالت انصاف بھی ایک فورمز ہے۔ یہ جو فورمز ہیں سر، یہ جو تینوں پلیٹ فارمز ہیں، یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ اسپیشلی کیا ہمارے لیے یہ پلیٹ فارمز قابل عمل ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ انصاف کی بات کرتے ہیں نا، جس کو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا جو آپ سوچ رہے ہیں، اگر تو وہ انصاف کی بات ہو تو یہ تینوں فورمز ایسے ہیں جو یہ معاملات طے کرا سکتے ہیں۔ ہر قسم کے تمام معاملات طے کرانے کی ان میں صلاحیت ہونی چاہیے اور ہے بھی ان میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ حجت تمام تو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو جو بھی ہم اقدام اٹھائیں گے وہ پھر ہمارے خلاف جائے گا۔ یہ بھی سفارتی مہم کا ایک حصہ ہونا چاہیے، پاکستان کو شروع کر دینا چاہیے اس کے اوپر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے جتنے بھی فورمز ہیں ان پہ کنٹرول کن کا ہے، اور کیا وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انصاف ہونے کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک حماقت ہوگی اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ ہو، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تو اقوام متحدہ حل کر نہیں سکا ابھی تک، اور جہاں تک ثالثی کو تعلق ہے، کلبھوشن یادو کا کیس آپ کے سامنے ہے، ورلڈ بینک کا ہے تعلق ہے، ورلڈ بینک کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کیا ورلڈ بینک جس نے یہ جو گارنٹر ہے اس کا بیچ میں آئے گا؟ اس کو بیچ میں آنا چاہیے تھا، اس کو یہ بات بتانی چاہیے تھی بھارت کو کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ جس ناٹ بی الاؤڈ۔ لیکن ورلڈ بینک بھی کنٹرول کسی اور لوگوں کا ہے، اور بھارت کا جن جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں یا کنٹرولنگ جو قومیں ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور ان سب کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہوا ہے، اور چین اور روس وہاں پہ موجود ہیں، لیکن چین اور روس کا انفلوئنس وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دو ہیں، وہ 3 طاقتیں تو سیکورٹی کونسل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ چیزیں دیکھ کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان حجت تمام تو کرے، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور ہم سب کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اور ہے بھی، کہ جب when push comes to shove تو پاکستان will stand alone. پاکستان will fight its war on its own. جنرل صاحب، ابھی تک تو بھارت نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں یا جو اس کے اقدامات ہیں آفٹر دس پہلگام اٹیک، وہ ہیں سفارتی، ڈپلومیٹک۔ ابھی تک عسکری سطح پہ کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ انہوں نے نہیں کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت واقعی سوچ رہا ہوگا کوئی ملٹری ایکشن کرنے کا، یا اس طرح کا کچھ ایسا ملٹری ایکشن ہو جیسا کہ سرجیکل سٹرائک انہوں نے پہلے دفعہ 2019 میں کرنے کی کوشش کی تھی؟ ڈو یو بلیو کہ فی الحال وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا، یا اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھارت کوئی جارحانہ قدم اٹھائے گا؟
بھائی اسٹین کا مظاہرہ نہیں ہے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ کل یا شاید پرسوں مودی صاحب جو بہار میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو تھوڑی سی مٹی رہ گئی اس کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. اس سے پہلے وہ بار بار ہی کہہ چکے ہیں, ان کے جو ملٹری جنرلز ہیں جو کمانڈ سروس میں ہیں, جو نارتھن کمانڈ کمانڈر ہے, وہ بڑا واضح طور پر اس نے اعلان کیا ہے سب کے سامنے کہ بھارتی لوک سبھا کی قرارداد موجود ہے, ہم تیار ہیں, حکم کا انتظار ہے, اور جیسے حکم ملے گا ہم گلگت بلتستان اور جو آزاد کشمیر ہے جس کو پی او کے کہتے ہیں اس میں اقتدا کر لیں گے. وہ ہمارا حق ہے ان کا, وہ یہ کہتے ہیں. یہ تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں. بھارت کے کہا تو بھارت نے یہ سارے, اگر بھارت نے ملٹری ایکشن نہیں لینا تو اتنا سارا ہنگامہ مچایا کیوں ہے اس نے؟ ابھی رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہوا, انکنفرمڈ رپورٹس ہیں, کیونکہ شاید دنیا اس بات کو کہنے سے ہچکچا رہی ہے. اسرائیل کی طرف سے پریسیشن گائیڈڈ میونیشن 2 جہاز بھارت سپلائی ہوئے ہیں ابھی تک, اور کچھ جہاز جو ہیں وہ امریکہ کا آسرا لے کر بھی بھارت میں لینڈ کر رہے ہیں. تو یہ کس لیے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ پاکستان کے خلاف اٹ از ناٹ کریکٹ. لیکن یہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اسرائیل مل کے بیٹھے ہوئے کام کرنے کے لیے. بھائی میں بارہا یہ چیخ کے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت دنیا پر 3 انتہا پسند تھاٹ پروسیس کا قبضہ ہے, غلبہ ہے اس وقت. نمبر 1 جوش زائنزم, تو ہم سب سمجھتے ہیں, ہمیں اسرائیل کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے, جوس کی بات آتی ہے. جو برہمن زائنزم ہے جو اس وقت بھارت کو پوری طرح کسروں نے جکڑ میں شکنجے میں دیا ہوا ہے, وہ, اور ساتھ کرسچن زائنزم ہے جس کو لے کے مڈ ویسٹ اور سارے جو امریکہ کا ہے وہ خود اس میں کبھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں شک و شبہ کا انجاز نہیں کیا. تو یہ 3 جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہیں یہ اکٹھے ہیں اس وقت. ان تینوں کا مفاد کیا ہے؟ یہ تینوں کس کے خلاف اکٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب, انتہائی مشکور ہوں سر آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. علی محمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ اگر پی ٹی آئی کنٹرول نہیں کر رہی تو یہ بیانیہ وہاں پر بناتا کون ہے؟ اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, پاکستان اور بھارت اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑے. دونوں جانب سے انتہائی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان نے خود کو تحریک انصاف سے وابستہ قرار دینے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مسلسل پاک فوج اور حکومت پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کیے ہوئے ہیں. اس کشیدہ صورتحال میں تحریک انصاف کے وابستگان کا فوج پر تنقیدی رویہ حیران کن. بھارت کی جانب سے آبی جارحیت اور دیگر اقدامات کے جواب میں تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ٹرینڈ چلایا. سوشل میڈیا مہم صرف بانی تحریک انصاف کی رہائی کے ٹرینڈ تک ہی محدود نہیں رہی, بلکہ قاسم خان سوری, صنم جاوید خان, شہر بانو, بابا کوڈو نامی ٹویٹر ہینڈل سمیت درجنوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاک فوج کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی, جبکہ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان نے پاکستانی قیادت اور فوج کی بجائے بانی تحریک انصاف کو زیادہ مؤثر قرار دیا. سیکیورٹی کا وہ میٹنگ اس وقت کرنے لگے, کس کے بغیر؟ عمران خان کے بغیر. عمران خان کے بغیر سیکیورٹی میٹنگ ہو سکتی ہے؟ 3.5 کروڑ ووٹ لینے والے جو شخص ہیں اس کو آپ نے جیل میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے اس سے پاس یہ سارے بھاگے جائیں کہ بتائیں ہم کیا کریں, کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہے. ناظرین, تحریک انصاف سے وابستہ اکاؤنٹس کے ٹویٹس کا جائزہ لیا جائے تو قاسم خان سوری سے منسوب ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا گیا کہ موجودہ حکومت کے اندر بھارت کا مقابلہ کرنے کی سکت ہے اور نہ ہی ان کے اندر اہلیت موجود ہے, جس کے بعد صنم جاوید خان نے بارڈر پر جاؤ ویگو ڈالے سمیت متعدد طنزیہ ٹویٹس کیے. سمینہ پاشا نے بھی بھارت کے مبینہ حملے سے قبل طنز بھرا ٹویٹ کیا. بابا کوڈو نامی ٹویٹر ہینڈل سے اس قسم کے نفرت آمیز ٹویٹس کیے گئے, انہیں بیان کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے. شیربانو آفیشل نامی ٹویٹر ہینڈل نے بھی پاک فوج اور ریاست کے خلاف زہر آلود ٹویٹس کیے, ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود عوامی نمائندے قومی سلامتی اور وقار کے لیے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. سوال یہ ہے کہ اپنی تحریک انصاف سے وابستگی کا اظہار کرنے والے اکاؤنٹس پاک فوج کے خلاف زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ کیا فوج پاکستان کے خلاف زہر آلود بیانیہ کسی منظم مہم کا حصہ ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ان اکاؤنٹس کو تحریک انصاف کی آشرواد حاصل ہے؟
سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹ سے خود کا علیحدہ کرے گی یا پھر ان کی پشت پناہی کرے گی؟ تحریک انصاف سے وابستہ ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے وقت میں یہ مہم چلا رہے ہیں جب ان کے اپنے اکاؤنٹس پر ہونے والے سرویز میں پاکستانی عوام افواج پاکستان اور سیاست پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ عادل راجہ نامی ٹویٹر ہینڈل سے ہونے والے ایک سروے میں 16,000 ووٹرز میں سے 78% نے بھارتی آپریشن کو فالس فلیگ قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کنڈو نامی ایک ٹویٹر ہینڈل نے جب سوال کیا کہ پاک بھارت جنگ میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جواب میں 19,000 سے زائد ووٹرز نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے اور اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر کیا سٹینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لے کر کے سر، جو مسلسل لگ رہا ہے کہ پاک فوج کے اور ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں ایسے وقت میں جب ہمارے پہ جارحیت مسلط کی جا رہی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کوئی نہیں کھڑے۔ ہم جعلی جو مینڈیٹ والے یہ جو چور ہیں، یہ جو بدماش ہیں، فسطائی ہیں، جو ابھی بھی عمران خان سے اس کی بہنوں، اس کے وکلاء اور اس کے رفقا کو نہیں ملنے دے رہے، جو ابھی بھی ضلعوں کے اندر ہمارے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، جو جہاں ہمیں آزادی سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو بے شرم حکمران ہے، یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، ایسی نہ دے پیچھے کوئی نہیں۔ It should be very clear. If you think they will lead the war against India, this یہ پی ڈی ایم پارٹی جو کی ہے نا، جن کو کسی نے ووٹ نہیں دیے، جن کو کسی نے مینڈیٹ نہیں دیا، وہ کیا ہے، کس حیثیت سے وہ کریں گے؟ ہم بحیثیت پارٹی، بحیثیت قوم، ہم اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ this is a time to unite Pakistan. This is a time that Pakistan should be united and unified against India. اور اس میں ہر وہ سپاہی جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اس کو ہمارا اعتماد حاصل ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں تو خود بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ بھی جا کے لڑنا پڑے تو ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، مگر ایسے فسطائی تو وہ کلیئر ہو گیا، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بڑی واضح بات ہے جو میں نے کہہ دی۔ اب آگے آ جاتے ہیں، یہ فسطائی، یہ چور، یہ ڈاکو جو ایک طرف تو لوگوں کو پاکستان کے اندر فسطائیت کر کے مارتے ہیں، اندر جارحیت کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف، یہاں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھن کہ ہندوستان دی تھریٹ دا بہانہ کر کے کہ اسی کہاں گے جی نہیں، اسی انہاں دے پیچھے اسی کوئی نہیں جے، ہمارے لوگ ان کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑا واضح ہے موقف ہمارا اس کے اوپر، بٹ ہم اپنے ایک سپاہی کے ساتھ ہیں، بٹ یہ سمجھے، اور جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے، جو کھڑا ہے وہاں فزیکلی، جو جان دے گا آپ کے ملک کو بچانے کے لیے، کوئی اس میں رائے نہیں ہے، تو ہم اس میں کوئی کنٹروورسی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مگر اگر آپ قوم کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان چوروں سے یونائٹ نہیں ہوگی، تو آپ کو عمران خان کو باہر نکالنا پڑے، کیونکہ عمران خان کو ساری قوم نے ووٹ دیا ہے، ساری قوم کا اعتماد ہے اس کے اوپر۔ عمران خان باہر آئے گا، یہ ساری قوم 1 منٹ سے پہلے یونائٹ ہو کے کھڑی ہو جائے گی، اس زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم تھریٹس کا سامنا کر سکیں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کیا اس سارے معاملے میں اگر حکومت اے پی سی بلاتی ہے تو کیا آپ اس پہ جائیں گے؟ دیکھیں، اس پہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی اے پی سی ہوتی ہے، وہ تو مؤثر اور نتیجہ خیز تبھی ہوگی کہ عمران خان صاحب خود اس میں بیٹھے ہوں، تو یہ ان کو نکال کے لے آئیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے۔ ادر دین دیٹ تو نہ کوئی چیز نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، مگر پھر بھی اس پہ ہم عمران خان صاحب سے گائیڈنس لے لیں گے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، اور وہ کسی قیمت پہ ان دونوں چیزوں کا نقصان نہیں چاہیں گے، بٹ یہ اس کا فیصلہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ چلیں، اے پی سی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ وہاں سے آئے گا۔ صنم جاوید، طیبہ راجہ، یہ میں نے چند نام لیے، بے شمار ایسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں جو کہ ریاست کے بیانیے سے الائنڈ نہیں ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا، کیا تحریک انصاف ان لوگوں سے فاصلہ اختیار کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیٹس ناٹ پی ٹی آئیز آفیشیل موقف۔ آفیشیل موقف جو ہے وہ ہمارے سیکرٹری جنرل، چیئرمین اور میری طرف سے بتایا جا چکا ہے، وہ ہمارا آفیشیل موقف ہے۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں لوگوں کو آزادی ہے اپنی بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ پھر 2 بچیوں کا، خواتین کا، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمارے لیے بڑی قابل عزت ہے۔
انہوں نے جتنی سختی گزاری ہے جھوٹے ناحق کیسوں میں تو پھر لوگ بیٹر ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو پھر کئی دفعہ بیٹرنس کی وجہ سے ایسی گفتگو ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس میں انہیں کوئی الزام دینا چاہیں گے. آفیشیل موقف وہی ہوتا ہے جو پارٹی نے دیا یا میں نے دیا. آپ آفیشیل موقف سامنے رکھیں. وائی ڈو یو ہیو ٹو گو اینڈ سی کہ وہ 2 ٹویٹس آ گئی؟ وائی ڈونٹ یو سے کہ واٹ آئی ایم سیئنگ از دی موقف؟ دیٹس آل. اچھا سر، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر اس طرح کا دور پہلے دوبارہ آ چکا ہے کہ 2018 میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 2016 میں ایسا ہوا تھا، دہشت گردی پر پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا ختم کیا تھا. 2018 میں تحفظات کے باوجود نون لیگ پیپلز پارٹی نے جب ایسی صورتحال بنی تھی، انہوں نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، مشترکہ اجلاس ہوئے تھے، قدم سے قدم ملا تھا. ایسے وقت میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے؟ یہ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں ہم ان کو چوروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کٹھے ہو جائیں. ہم نے کب کہا ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم قوم کی یونیفیکیشن کے خلاف ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بارڈر پہ لڑنے والے سپاہی کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ خدہ نہ خواستہ چلے چور نہ کہنا سر، آپ کی ان سے بنتی نہیں ہے، لیکن چور نہ کہیں. اس زمین کے لیے خود بارڈر پہ جا کے تو وہ بھی کریں گے، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے لڑنے والوں کے اور لڑیں گے ان سے. اس سے زیادہ کلیئر موقف کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی تیسی ہندوستان کی اس کی جرت بھی ہو کہ میلی آنکھ دیکھے پاکستان کی طرف آنکھ نکالنے کے سالوں. یہ بات نہیں ہے. آپ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یکجہتی نظر آنی چاہیے. یار 14 بندے شہید کرائی بیٹھے ہیں، ہزارہ بندے جڑے نے بے ناحق جیلوں میں ہیں، لیڈر سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، زبانوں پہ تالے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھروں میں ابھی تک چھاپے پڑ رہے ہیں، پرچے ابھی تک ہو رہے ہیں، اور جو یہ کروا رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. کیونکہ انسان اسی انسان نہیں ہے، سارے جذبات نہیں نے. تو سر نہیں ہو سکتا. ہم ہر اس فوجی کے جو لڑ رہا ہے سپاہی اس کے ساتھ ہے. خان کہتا ہے یہ فوج میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. بالکل ہندوستان کے خلاف لڑیں گے، ہندوستان کے خلاف ایسے ہو کے کھڑے ہوں گے، ہندوستان کے خلاف ایک ہو کے کھڑے ہوں گے، قوم کے ساتھ بحیثیت قوم میں کھڑے ہیں ان کے خلاف. چورا نے مگر کوئی نہیں ہے. کلیئر. ہمیں کوئی صرف آپ لوگوں کی ٹی وی چینلز پہ یا اخباروں میں اچھی خبر لگوانے کے لیے ہم منافقت اپنے آپ سے نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو شیخ صاحب، جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں؟ یعنی اگر آپ ادھر نہیں ہیں تو پھر ادھر ہی نظر آئیں گے نا؟ ہر اس سپاہی کی بات ہو رہی ہے سر، ہر اس بات کی. آپ دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے، آپ اس چیز کو اس طرف نہ لے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری پارٹی کی اپنی چوائسز، اپنی پالیسیز، اپنے ڈیسیژن ہیں. ہندوستان کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے. ہندوستان دشمن ہے پاکستان کا، اور ہم ہر وہ سپاہی جو بارڈر پہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. کہیں گے تو خود بھی جان دیں. لیٹس ناٹ پٹ اینی تھنگ ایلس انٹو اٹ پلیز. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس پہ ہم ادھر ادھر کی جو چیزیں جو چر زبانی کریں اور اس کے اندر کوئی فائدہ. یہ قوم کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے بس. مگر نہ چوراں دے پیچھے نہیں کرتے. اسی آپ کٹھے ہیں، اسی قوم کٹھے ہیں، چور نہ کہیں سر. کٹھے کوئی نہیں. چلیں یہ آپ کا فیصلہ ہے سر، لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا. چور والے لفظ سے میں اگری نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. غزہ میں حماس کے خلاف مظاہرہ، بڑی اچنبے کی بات. یہ بات آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، غزہ میں صورتحال نے عجیب و غریب انگڑائی لی ہے. منظر نامہ بدل رہا ہے. اچانک فلسطینیوں کی حقوق اور آزادی کی جنگ لڑنے والی حماس کے خلاف احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے اور غزہ کے شہری حماس کے خلاف سر عام نعرے بازی کرنے لگے. یروشلم میں برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے نامہ نگار پال ایڈمز نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ حالیہ مظاہروں سے پتہ چلتا ہے کہ 1.5 سال کی اسرائیلی بمباری نے غزہ کے شہریوں کو غصے کی انتہا پر پہنچا دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا اپنے مختلف پروگرامز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل بھی یہ چاہتا تھا کہ غزہ کے عوام حماس کے خلاف ہو جائیں. اسرائیل کا یہ موقف رہا ہے کہ حماس نے اہل غزہ کو یرغمال بنا رکھا ہے. ناظرین، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے شمالی سرے پر واقع بیت اللحیہ میں حماس کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت دیکھنے میں آ رہی ہے. غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی مظاہرین نے حماس کے جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ اسپتالوں اور اسکولوں سے دور رہیں تاکہ فلسطینی شہری اسرائیلی فضائی حملوں کا شکار نہ بنے. BBC کے مطابق کم و بیش 2 دہائیوں کے بعد حماس کا خوف ختم ہو رہا ہے.
غزہ کی تباہال سڑکوں پر فلسطینیوں کی بڑی تعداد مزاحمتی گروہ حماس کے خلاف کھلے عام مخالفت کا اظہار کر رہی ہے اور حماس نکل جاؤ کے نعرے گونج رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق حماس نے 2007 میں سیاسی حریفوں کو بے دخل کر کے غزہ کا کنٹرول حاصل کیا تھا اور قومی انتخابات جیتنے کے 1 سال بعد اسرائیل کے ساتھ 3 بڑی جنگوں اور 2 چھوٹے تنازعات کا سامنا کیا۔ بی بی سی نے غزہ کے وکیل مومن التانور کے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا حوالہ بھی دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ حماس کی حمایت کا مطلب فلسطینیوں کی آزادی نہیں بلکہ موت ہے۔ مومن الناتور نے بتایا کہ ان کی عمر 30 سال ہے، جب حماس سے کنٹرول سنبھالا تو وہ 13 سال کے تھے۔ ان کی زندگی جنگ اور بڑھتے تشدد میں بلا وجہ برباد ہو گئی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا غزہ کی پٹی کی صورتحال کے حوالے سے دھوکے میں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ غزہ حماس ہے اور حماس غزہ۔ ہم نے حماس کا انتخاب نہیں کیا، لیکن حماس غزہ پر حکومت کرنا اور ہماری قسمت کو اپنے ساتھ باندھنا چاہتی۔ حماس کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ بی بی سی نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ غزہ کے باشندے، جن کے پاس نہ تو کھونے کے لیے کچھ بچا ہے اور نہ ہی جنگ کے خاتمے کی امید ہے، وہ اسرائیل اور حماس دونوں پر یکساں ناراض ہیں۔ وہ ایک کو ہیضہ تو دوسرے کو تعاون سمجھتے۔ بی بی سی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگرچہ حالیہ ہفتوں میں احتجاجی تحریک کو ابھی تک بغاوت نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن تقریباً 20 سال کی حکمرانی کے بعد حماس کی غزہ پر آہنی گرفت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ پر مسلسل بارود برسا رہا ہے۔ صہیونی فضائیہ کی جانب سے 24 گھنٹے کے دوران پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں، ہسپتالوں اور مارکیٹس پر وحشیانہ بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی روز میں مزید 55 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیلی فوج ہی نہیں، یہودی آباد کار بھی جارحیت پر اتر آئے، جیسا کہ ہم مغربی کنارے میں بھی ایسا ہی دیکھتے آئے۔ ویسٹ بینک جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اب مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے کئی گھر اور کھیت نظر آتش کر دیے، عین اس وقت جب اسرائیل غزہ پر آگ کی بارش کر رہا ہے۔ ایک اور اہم خبر سامنے آئی اور وہ یہ کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حماس کو ہتھیار ڈالنے اور غزہ کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس سال ہر سال سے اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور اب بھی محاذ پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ 15 مہینوں میں حماس کا غزہ پر شکنجہ واقعی کمزور پڑ گیا یا پھر یہ محض مغربی ذرائع ابلاغ کی خواہش اور پروپیگنڈا۔ اور اس سوال کا جواب بھی آنے میں اب وقت ہی ہے کہ آیا حماس ہتھیار ڈال کر غزہ سے دستبردار ہو جائے گی؟ اور اگر حماس ہتھیار ڈال جاتی ہے تو پھر اسرائیلی ظلم کے سامنے اگر ایک واحد دیوار حماس تھی تو اس کو کون روکے گا؟ کیونکہ امریکہ ہو یا پھر عالمی برادری یا پھر دیگر ممالک، دیگر مسلمان ممالک، ان کی طرف سے اسرائیل کا ہاتھ روکنا تو دور کی بات ہے، اسرائیل کو برا بھلا بھی نہیں کہا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔